بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ کے بچے، آپ کی اولاد آپ کو اگر بہت ستاتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، جب والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو بہت زیادہ ستاتے ہیں، سکول نہیں جاتے، رات کو روتے ہیں یا ڈرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی بات نہیں مانتے، چاہے بڑے آپ کے بچے ہیں، آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے ساتھ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ لوگوں کی آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ ناظرین، ماں باپ بچوں کو بہت پیار سے پالتے ہیں اور والدین محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے، یہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے بڑا ہو کر، لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگے، جب بچہ بات ہی نہ مانے، جب بچہ ضدی بن جائے، ماں باپ کا نافرمان ہو، تو والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جسے اتنی محنت سے پالا ہوتا ہے وہی بچہ باتیں کرنے لگ جائے، وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے، یہ بڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر چھوٹے بچے بھی ہیں ان کے اوپر بھی یہ وظیفہ کام کرے گا، اگر وہ ضدی ہیں یا شرارتی ہیں یا آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، سب اولاد انشاءاللہ صحیح ہوگی، چاہے وہ چھوٹی اولاد ہے چاہے وہ بڑی اولاد ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، چاہے کسی بھی نماز کے بعد، تہجد کے بعد، ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اب وظیفے کی طرف چلتا ہوں۔ آپ نے کرنا ایسا ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس بات کا آپ لوگوں نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ناظرین یہ درود پاک صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی قرآن پاک کی صورت ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، اس کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھ کر پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی تو قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی 11 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جلدی جلدی میں وظیفہ نہیں کرنا، آرام سے اور پورے سکون سے اور صحیح لفظ ادا کرنے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کام کرو اچھے سے کرو، جلد بازی میں کام نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں نہیں کریے گا، کیونکہ آپ ایک خاص قسم کا عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے تو ناظرین زیادہ سے زیادہ آپ کے صرف 10 منٹ لگیں گے۔ آپ نے بہت اچھے سے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس بات کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جب آپ پانی کے اوپر پھونک مار دیں گے تو اس پانی کو آپ نے خاص طور پر سنبھال لینا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے جو بچے ہیں میرے لیے فرما بردار بنا دے۔ اس وظیفے کو عورت اور مرد دونوں ہی کر سکتے ہیں، کوئی میرا بھائی دیکھ رہا ہے، کوئی میری بہن دیکھ رہی ہے، اس وظیفے کو دونوں لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میری اولاد ہے
میرے لیے نیک بنا دے، میری ہر بات مانے، مجھے تنگ نہ کرے، ذلیل نہ کرے، یا اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ ناظرین، آپ نے بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کا نام علی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی نام ہے، آپ نے کہنا ہے یا اللہ یہ جو میرا بیٹا علی ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا، اس کو بری چیزوں سے بچا، اس کو میرے لیے نیک بنا اور اس کو ایک اچھا انسان بنا۔ اس کے بعد ناظرین جو پانی ہوگا آپ نے اس کو سنبھال کر رکھ لینا ہے، چاہے تو آپ کو کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ بچوں کو آپ نے پلانا ہے، رات کو بچوں کو پلانا ہے، آپ نے اس کو صرف 3 دن تک پلانا ہے۔ ناظرین، اکثر گھروں میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک ہی برتن میں پانی ڈال لیتے ہیں، چاہے وہ جگ ہے، چاہے وہ بالٹی ہے، چاہے وہ کولر ہے، کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ پلا سکتے ہو۔ ناظرین، کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے تو میں کیسے پلاؤں، تو آپ اس پانی کو پورے کولر میں مکس کر سکتے ہیں، پورے جگ میں مکس کر سکتے ہو، پوری بالٹی میں مکس کر سکتے ہو، تھوڑا سا آپ نے مکس کر دینا ہے، یعنی کہ 3 دن میں آپ نے وہ پانی بچے کو پلا دینا ہے۔ یہ عمل اس طرح آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ انشاءاللہ ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار میں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بات میری سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی جو بچے کی وجہ سے بنی ہوئی تھی، جو مشکلات ان بچوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، چاہے آپ لوگوں کا وہ بچہ چھوٹا ہے، چاہے ضدی ہے، چاہے رات کو ڈرتا ہے یا روتا ہے، چاہے وہ بچہ بڑا ہے، نافرمان ہے، ماں کی بات نہیں مانتا، باپ کی بات نہیں مانتا، اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ وہ بچہ ہر بات مانے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔